کہ فواد چودھری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بلاک لاٹ 1483 ہے اور یہ سنگل ریزیڈنشل کانڈو یونٹ ہے جس کے وہ اونر ہیں۔ یہ 1483 نمبر بلاک ہے، 1097 نمبر لاٹ ہے اور 524 ایسٹ اور 72nd اسٹریٹ، 524 ایسٹ اور 72nd اسٹریٹ کے اوپر یہ زرداری صاحب کا اس بلڈنگ میں اپارٹمنٹ ہے۔ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 62 ہے اور 63 ہے، وہ تمام جو لیجسلیچرز ہیں ان سے ان پہ یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ جو تمام اپنے اثاثے ہیں ان کو ڈکلیئر کریں گے۔ ہم نے جو زرداری صاحب کی دیکھی ہے الیکشن کمیشن میں، جو ہم نے دیکھا ہے، جو انہوں نے الیکشن لڑتے وقت اپنی ڈکلیریشن دی ہے، اس میں یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ خیال اور امید تو جو زرداری صاحب کو جانتے ہوئے یہ ہوگی کہ ایک آدھ اپارٹمنٹ کے تو نہیں، وہ تو کئی درجنوں اپارٹمنٹس کے مالک ہوں گے۔ اس کے علاوہ سندھ میں ان کے جو معاملات ہیں ان کا بھی ابھی آج رپورٹ سننے میں آیا ہے کہ وہ جمع ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اور دیکھیں گے کہ اس رپورٹ میں سے اس زنبیل سے کیا کیا نکلتا ہے۔ لیکن فی الحال یہ ڈاکومنٹ چونکہ میڈیا پہ سرفیس ہوئی ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے، ہم نے اپنی جو سندھ پارٹی ہے اور خرم شیخ زمان صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں زرداری صاحب کے اوپر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس دائر کر دیں، اور آج یا کل کسی وقت خرم شیخ جو ہیں وہ اس ریفرنس کو آگے بڑھائیں گے اور وہ یہ ریفرنس جو ہے زرداری صاحب کے خلاف دائر کیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ اثاثے چھپانے کی وجہ سے اب ممبر نیشنل اسمبلی رہنے کے اہل نہیں رہے، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی۔ جس طرح سے یہ مقدمات آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے یہ آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اور ان سے میں تو پہلے ہی آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اپنے آخری الیکشن لڑ چکے، ان کی سیاست میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سیاسی جماعتیں کیسے اس معاملے کو ہینڈل کریں گی، کیسے آگے بڑھیں گی۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے کوئی حکومت کے لیے کوئی پولیٹیکل چیلنج ہمیں درپیش نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ان کے اپنے جو کارنامے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو تحقیقات، چاہے وہ نواز شریف صاحب پہ ہوں، وہ شہباز شریف پہ ہوں، وہ سعد رفیق پہ ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر ہوں، یہ ان تمام تحقیقات کا آغاز ان لوگوں کی اپنی حکومتوں میں ہوا تھا۔ صرف اداروں کو روکا جا رہا تھا، اداروں کو ایک کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ ہماری حکومت نے آ کے صرف اداروں کو انڈیپینڈنس دی ہے، آزادی دی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے مقدمات آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تاش کے پتوں کی طرح یہ لوگ بکھر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہاؤس آف کارڈز جس کو کہتے ہیں، ہاؤس آف کارڈز ثابت ہو رہے ہیں یہ ساری سیاسی سو کالڈ سیاسی قوتیں، اور آپ آپس میں بھی ملیں گے، آپس میں مل بھی جائیں، 0 + 0 = 0 تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک کرپشن فری سیاسی نظام کی بنیاد رکھیں گے، ہم اپنے اس وعدے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم اس وعدے کے اوپر آگے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے کہ ایک جو تحقیقات ہیں وہ آزادانہ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں صحت مندانہ رجحان سامنے آئیں گے۔ اور صحت مندانہ رجحان یہ ہے کہ آپ سرکاری خزانے کو باپ کا مال نہ سمجھیں، سرکاری خزانے کو امانت سمجھیں۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے سرکار کے خزانے کو لوٹا، اور پھر جب لوٹنے والوں کو چور ڈاکو کہیں تو پھر باقی سارے آپ کو پتہ ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ناراض ہوں، راضی رہیں،
پرائم منسٹر کا ویژن بڑا واضح ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی خزانے کو لوٹنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ضروری ہے. ہم نے اداروں کے اوپر سے، تحقیقاتی ایجنسیز کے اوپر سے فری ہینڈ ہم نے ان کو دیا ہے، اور یہ فری ہینڈ تمام پارٹیز کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے. جن لوگوں کو شوق ہے کہ وہ روز آ کے ایک کوئی آدمی پکڑتے ہیں پی ٹی آئی کا، کہتے ہیں جی اس کا بھی نہیں احتساب ہوا، تو پی ٹی آئی تو اقتدار میں نہیں رہی 10 سال. ہمارے تو 5 سال خیبر پختونخوا میں چھوٹا سا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں رہا ہے، وہاں پر بھی ایک سکینڈل نہیں آیا. 5 سال میں تحریک انصاف کی حکومت رہی تھی خیبر پختونخوا میں، کرپشن فری گورنمنٹ تھی، ایک سکینڈل اس کا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اب آ کر کے ایسے ہی ایکویٹ کرنے کے چکروں میں کبھی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو بھی پتہ ہے ان میں حقائق جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج دوسری پاکستان میں یہ جو کرپشن کے خلاف تحقیقات ہیں، اس کے نتیجے میں ایک انٹرنیشنل شفافیت نظر آ رہی ہے پاکستان میں. بین الاقوامی جو انویسٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد کیسے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. کوئی آدمی آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ دینے کے لیے پیسے نہیں مانگے گا. یہاں پر ماحول تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کل برٹش ایئر ویز نے اپنا جو پاکستان کے اپنا جو آپریشن ہے وہ شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ اور خوشخبری یہ ہوئی ہے کہ پرتگال نے پاکستان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری چینج کر دی ہے، اور اب پرتگال کے شہریوں کے لیے پاکستان گرین زون ہے. اس کے ساتھ فرانس نے بھی کیٹیگری پاکستان کی جو ہے وہ ریڈ سے اس کو نیچے کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ باقی جو ممالک ہیں، یورپی یونین کے باقی ممالک ہیں، وہ سارے ممالک پاکستان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزریز چینج کریں گے. پاکستان میں ایک ماحول، انویسٹمنٹ کا ماحول بن رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے. ایگزون جو امریکن کمپنی ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. پیپسی، کوک جو دنیا کی بڑی جائنٹس ہیں، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اوپر جو معیشت کے اوپر جو کالے بادل چھائے ہوئے تھے وہ اب الحمدللہ وہ ہٹ رہے ہیں. آج واشنگٹن پوسٹ میں آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کا کے اوپر جو آرٹیکل آیا ہے کہ جو سب سے بڑا اس حکومت کا اور عمران خان کا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ یہ غریب کی بات کر رہے ہیں. ان کی پالیسیز رحم کے اوپر مبنی پالیسیز ہیں، اور یہ وہ ایک سارا کہیے کہ معاملہ تھا جو مسنگ تھا باقی حکومتوں میں، سابق حکومتوں میں. اور آج الحمدللہ جو عمران خان کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، یہ حکومت رحم کے اوپر مبنی پالیسیز بنا رہی ہے، کمپیشن کے اوپر مبنی پالیسی بنا رہی ہے، جو کہ ریاست مدینہ کی اساس تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی وہ رحم کے اوپر مبنی تھی. وہاں غریبوں سے، ویکر گروپ سے، ان کے ساتھ رحم کی جو رواج تھا وہ شروع کیا گیا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور بات جب رحم کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہم نے حامد انصاری کو رہا کیا. حامد انصاری کی جو کہانی ہے اس کے اوپر تو ہالی ووڈ، بالی ووڈ ان کی فلمیں بن سکتی ہیں. کس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ پاکستان، وہ اس کا ورژن یہ ہے جس کے اوپر بعد میں آیا. اور جب یہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی جب کرتارپور بارڈر کا ایونٹ ہو رہا تھا، تو جو بھارت کے جرنلسٹ یہاں پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ مدعا ریز کیا تھا، اس یہ مدعا اٹھایا تھا کہ حامد انصاری نام کا ایک بچہ جو ہے وہ ان کے بقول وہ سرحد پار کر گیا، کیونکہ فیس بک کے اوپر ان کی کوئی محبت کی داستان کی وجہ سے وہ بارڈر کراس کر کے آ گیا، اور اب اس کو رہا کیا گیا. سو یہ بھی ایک کمپیشن کی مثال ہے، ایک رحم کی مثال ہے، جو کہ پاکستان اپنی، چونکہ ہم اپنی پالیسی دے چکے ہیں، ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، ہم ایک نارملائزیشن چاہتے ہیں، اور اس کی طرف بھی یہ بھی ایک اہم قدم ہم نے اٹھایا ہے. اسی طرح سے ہمیں امید ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا بھارت کے
जो विजिटिंग जर्नलिस्ट थे उनको ये कहा था कि आप ये बात वहाँ पे जाके करें कि कश्मीर में जो भारत की इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तसल्लुत है उसके नीचे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको कम से कम रोका जाए। हम उस पर बातचीत करेंगे, मामला सुलझेगा, आगे जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक आप कश्मीर में अपने मुजालम तो फौरी तौर के ऊपर बंद करें। वहाँ पे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कश्मीर में उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कंसर्न है और हम चाहते हैं कि इस अमल को फौरी तौर के ऊपर भारत जो है वहाँ पर कश्मीर में इन ज़्यादतियों को रोके, ताकि हम जो पॉलिसी है हमारी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप की उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकें। सो इंशाअल्लाह ताला ये डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासत में, और इसके बाद अब हम देख रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है, रेफरेंस जो है वो उनके आखिरी मरहले में है, और जो अब तक की एविडेंस है, जो अब तक की प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पर अदालत में, उनमें पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह मिलेंगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो ये पाकिस्तान की सियासत, PTI की सियासत, इमरान खान की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी सियासी मंजिल हमने हासिल की है, हम इंशाअल्लाह अपनी मुआशी मंजिल की तरफ किसी जगह छपी है, कहाँ से आई है। नंबर 2 और दूसरी कि आपकी एक आजकल वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो एक अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए लंदन में कह रहे हैं फैसल बाउडा का है, तो आपने इस हवाले से कोई पार्टी में बात हुई कि उन्हीं का है या डिक्लेयर्ड है या नहीं है? तो डिक्लेयर्ड है, फैसल बाउडा का जो अपार्टमेंट है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनके कागज़ों में लिखा हुआ है। उन्होंने जो ये साहब हैं आबिद चौधरी साहब, जो अजीबोगरीब कपड़े पहन के रात को घूम रहे होते हैं लंदन में, उन्होंने ये अपार्टमेंट जो है ये उन्हीं दस्तावेज़ात से लिया है जो कि फैसल बाउडा साहब ने डिक्लेयर किए हैं। और मुझे एक आध जो हमारा अखबार है उसने ऐसे तासुर दिया कि जैसे ये डिक्लेयर्ड नहीं था, लेकिन ये तो सारी उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी। इदारों को मजबूत करने की, क्या पिशावर का नेम भी आप मजबूत करने जा रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि जो की अराजी थी उसके हवाले से जो साबिक वज़ीर आला है उनको भी बुलाया गया है, साथ साथ में आतिफ साहब को भी बुलाया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? केस चल रहा है, उनकी अपनी मर्जी है, जो मलम जब्बा का केस है या जो भी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया 5 साल तक तो किसी ने कोई बात नहीं की है। अब आकर के ये बातें सिर्फ ऐसे इक्वेट करने के लिए हो रही हैं, उनमें कोई इतनी जो है वो इम्पोर्टेंस और अहमियत उसकी जो है वो नहीं है। एक तो आपने हमें यकीन दहानी करवाई थी, मैं कैमरामैन, जी मियां साहब के जो तीनों का ऑर्डर में अरेस्ट किया जाएगा, 2 हो गए। एक जो उनका जरा राइट हैंड था शकूर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और दूसरा आपने यकीन दहानी करवाई थी कि जहाँ पर प्राइवेट गार्ड जो है वो एंटर नहीं होंगे, और आज मियां साहब दोबारा आ रहे हैं, हमें पता चला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके स्पीकर साहब के ऑर्डर पे आज इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप देखिए, ये जो प्रेमिसेस हैं ये ज़ाहिर है हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ये स्पीकर साहब के कंट्रोल में है। तो मैं आपका पैगाम यकीनन स्पीकर साहब को याद करा दूंगा और चेयरमैन सेनेट साहब को भी याद करा दूंगा, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई है, प्राइवेट गार्ड्स नहीं होने चाहिए और प्राइवेट गार्ड्स नहीं होने चाहिए, इंशाल्लाह नहीं होंगे। जहाँ तक आपके 2 जो गार्ड्स हैं वो अरेस्टेड हैं, एक गालबन मुझे बताया था, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन किसने बताया था, शायद उन्होंने ज़मानत करा ली है या सामने, लेकिन जो भी कोर्ट प्रोसेस होगा इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली। बहुत शुक्रिया। इत्तलात फवाद चौधरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 62-63 के मुताबिक जिम्मेदारी है अरकान पार्लियामान की अपने एहसास डिक्लेयर करें। इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब ने अपने अपार्टमेंट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। जरदारी साहब कई अपार्टमेंट्स के मालिक होंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमानों को जिम्मेदारी दी है कि जरदारी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दायर करें। जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन में असासे ज़ाहिर नहीं किए हैं।